الناصر المعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرض الذين أكرم الله لهم الرزق وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة دائمة على آبائهم أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباكرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجة النظرية والجود النظرية والنذارة النقلية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات محمد وعلى آله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون لا يسلمون. اس کی آواز تھوڑی رہتی ہے جو پہلے تھی وہ بات کرنے میں آسانی رہے گی. ان کی 5ویں مجلس میں پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں تو ذرا آسان رہے گا. مل کے سلام دے دو محمد. سورہ نبا سے کچھ تھوڑا سا پڑھانے دینے والی بات سے پہلے رکھی ہوئی خدا کی جو اچھے ہیں. سورہ نبا سے یہ 5 آیتیں میں نے پڑھی آپ کی خدمت میں. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. یہ 78 سورہ ہے, 30ویں پارے کا پہلا سورہ ہے. اما یتساءلون, یہ سوال کرتے ہیں ایک شے کے بارے میں. اچھا, موضوع ذہن میں امیر المومنین کا ذکر قرآن آیات کی روشنی میں حروف مقطعات پہ بات ہو چکی ہے, آئے ولایت پہ بات ہو چکی ہے, آئے موبائلہ پہ کچھ حد تک بات ہو چکی ہے. امیر المومنین کا ذکر قرآن میں جہاں کہیں میں اپنی بساط کے مطابق ہو سکا ہم نے کوشش کی کہ پڑھ دیا جائے اور آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے. سورہ نبا میں اللہ نے کہا کہ اما یتساءلون, یہ سوال کرتے ہیں ایک خاص شے کے بارے میں. عن النبأ العظیم, وہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں. الذی هم فیہ مختلفون, جس میں آپس میں یہ اختلاف رکھتے ہیں. کلا سیعلمون, تو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ثم کلا سیعلمون, اور پھر ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. دیکھو, آیت کا ظاہر ہے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں, آیت کا باطن کچھ اور ہے. کیا اس کا چکا ہوں تعبیر یہاں پر گزارش کر چکا ہوں کہ ایک آیت کا ظاہر وہ اپنے مقام پر انٹیکٹ ہے, اس سے انکار نہیں ہے, وہ اپنے مقام پر ہے. اب جو کہ کئی چہرے مجھے آج نئے نظر آ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ مومنین کی تعداد میں روز بروز اضافہ ماشاءاللہ سننے والوں میں ہوتا ہے, تو میں ایک مثال دے دوں اور جو اب تک میں نے نہیں دی اس ممبر سے. سورہ بقرہ کی آیت ہے, آیت نمبر 45 ہے یہ. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. دیکھو یہ آیت دو طرح سے, آیت نمبر 153 بھی ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اس کا اختتام ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو, نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو. اور اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں کہا, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جس کے پاس صبر ہے اس کے پاس نماز بھی ہے, اس کے پاس روزہ بھی ہے, اس کے پاس ہر عبادت ہے. اگر صبر ہے اس کے پاس, پیشنس ہے اس کے پاس, تو ان اللہ مع المصلین نہیں کہا اللہ نے, ان اللہ مع الصابرین. نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو. آیت یہ نہیں ان اللہ مع المصلین, ان اللہ مع الصابرین, ایک ہی آیت ہے. اور ایک آیت ہے بالکل اسے ملتی جلتی, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, اور نماز بڑی سخت ہے إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, مگر یہ کہ جس کا دل جھکا ہوا ہو اللہ کے سامنے.
خشوع سے خاشعین، جس کے دل میں خشوع ہے تو اس کے لیے نماز اس کے لیے سخت نہیں ہے، ورنہ نماز سخت ہے۔ ظاہر ہے صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ دیکھیے گا تفاسیر کی کتابوں میں جناب امیر نے فرمایا الصبر ہوا رسول اللہ، باطن کیا ہے میرے ساتھ، صبر کا جو باطن ہے وہ ہے رسول اللہ، یعنی رسول سے مدد حاصل کرو۔ اور مولانا کا الصلاۃ اقام و ولایتی، نماز ہے میری ولایت کو قائم کرنا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ خود مولا نے وضاحت فرمائی۔ دیکھو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صبر کرنا مشکل ہے مگر یہ کہ جس کا دل جھکا ہو اللہ کے سامنے، کہ نماز مشکل ہے مگر یہ کہ جس کا دل جھکا ہو اللہ کے سامنے۔ اب تعویل میں ترجمہ کر رہا ہوں، محمد اور علی کی ولایت سے مدد حاصل کرو۔ علی کی ولایت کو رکھنا مشکل ہے الا علی الخاشعین، مگر یہ کہ جس کا دل جھکا ہو اللہ کے سامنے۔ اس لیے مولا نے فرمایا کہ حضور کی ولایت پر اور ان کے ایمان پر کوئی اختلاف نہیں کیا کسی نے، لیکن میری ولایت پر لوگوں کو اختلاف ہوا، اس لیے کہ یہ ہر ایک قبول نہیں کر سکتا۔ ابھی جناب مرزا صاحب اشعار پڑھ رہے تھے آپ کی خدمت میں تو وہ سنا رہے تھے کہ کون کون قبول کر سکتا ہے علی کی ولایت۔ مل کے صلوات محمد و محمد پر۔ تو جانتے ہو کہ کون قبول کر سکتا ہے کون نہیں؟ جی وہ اقام و ولایت، مولا نے کہا صلاۃ سے مراد ہے میری ولایت کو قائم کرنا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ سخت ہے مگر یہ کہ جس کا دل جھکا ہوا ہو۔ اس نے مولا نے آگے خود فرمایا کہ صبر پہ کسی کو اختلاف نہیں ہوا، صلاۃ پر ہو گیا ہے میرے ساتھ اب یا نہیں؟ اچھا اسے اللہ نے بیان کیا سورہ نبا میں، اما یتسالون، یہ سوال کرتے ہیں خبر کے بارے میں، عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ یہ خبر کون سی ہے؟ ظاہر میں ہے قیامت، لیکن میرے مولا نے کہا کہ ما للہ نبأ اعظم منی، اللہ کے خزانے میں کوئی خبر مجھ سے زیادہ بڑی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے خزانے میں کوئی خبر مجھ سے بڑی ہے ہی نہیں۔ دو جملے کہیں، ما للہ آیۃ اعظم منی اور ما للہ نبأ اکبر منی، کوئی خبر مجھ سے زیادہ بڑی نہیں ہے، کوئی آیت مجھ سے زیادہ عظیم نہیں ہے۔ آئے آئے آئے، اسی خاطر ہے کہ مولا کی زیارت میں السلام علیک یا آیت اللہ العظمیٰ، اے آیت اللہ العظمیٰ علی۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اے آیت اللہ العظمیٰ علی۔ اب میں کتنی دفعہ شکایت کروں یار، تھوڑا سا ایسا کر دو کہ مجھے بات کرنے مجھے چیخنا نہ پڑے، میرے بھائی آپ مائک والے سن رہے ہیں، مجھے چیخنا نہ پڑے، خود بخود آواز پہنچ جائے اچھی طرح سے۔ اے اللہ کی، ہاں تھوڑا سا یہ بہتر ہو، ہے اللہ کی سب سے بڑی نشانی، آپ پر سلام ہو۔ اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے علی، اللہ کے پاس سب سے بڑی خبر ہے علی۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اتنی بڑی خبر تھی کہ جب یہ خبر پہنچ گئی، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ہے ایسا کیا نہیں؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، مصطفیٰ کو اللہ نے کہہ دیا یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، تاکہ سننے والے سمجھ لیں کہ یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا۔ تو اللہ کی سب سے بڑی خبر ہے علی۔ دیکھو پتہ ہے یہ میں خود آپ سے یہ خطابت میں نہیں کہہ رہا، اس پر سیریسلی گفتگو پوری ہو سکتی ہے۔ ختم نبوت کیوں رسول اللہ پہ کیوں ختم ہوئی ہے؟ اس لیے کہ آسمانوں میں علی ولی اللہ کے بعد کوئی خبر بچی نہیں تھی۔
کی ولایت کے بعد کوئی خبر بچی ہی نہیں. جو انسانوں کی ہدایت کے لیے ضروری ہو وہ کوئی خبر بچی ہی نہیں تھی. دیکھیں نظام حیدرآباد دکن، مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں وہاں پہنچا، ان کے امام بارگاہ میں میں نے مجالس بھی پڑھی جو آج سے تقریباً شاید 400 سال قدیمی امام بارگاہ ہے، اور ماشاءاللہ وہاں کی ایک الگ روحانیت رونق ہے، اور ماشاءاللہ وہاں کے جو مومنین ہیں جیسے ہر جگہ کے مومنین ہوتے ہیں، اجتماع، ایک جوش، ایک ولولہ امیر المومنین کی ولایت کے لیے. تو وہاں انہوں نے بات بیان کی کہ ایک مکالمہ ہے جو وہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جناب نظام حیدرآباد دکن جو وہاں کے سمجھ لیجئے کہ بادشاہ تھے، حاکم تھے، ان سے کسی نے پوچھا، اگرچہ کہ ان کے بارے میں یہ لکھا ہوا نہیں، کنفرم نہیں ہے کہ وہ شیعہ تھے یا نہیں تھے، لیکن عاشق علی تھے، اتنا طے ہے، یہی کافی ہے ہمارے لیے. ان سے پوچھا گیا کہ ختم نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ختم کیوں ہو گئی، جبکہ ایک اور ہستی موجود تھی جو صلاحیت رکھتی تھی کہ بہار نبوت کو اٹھا سکیں. بہار نبوت کو اٹھا سکیں. ہر ایک تو نہیں بن سکتا نا نبی. کہہ دیا اسی لیے رسول نے علی کی کوئی فضیلت اگر کہہ کے بیان ہی نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ اگر میرے بعد کوئی مولا ہوتا، اگر میرے بعد کوئی مولا ہوتا تو علی ہو. نا علی کے معاملے میں اللہ کے پاس اگر مگر چونکہ چنانچہ ایسے ویسے کیسے آئی ہیں. علی عصمت مطلقہ کی منزل پر ہے، کوئی اگر مگر نہیں ہے. تو حیدرآباد نظام دکن سے پوچھا گیا کہ اگر ایک شخصیت ایسے موجود تھی کہ جن پر نبوت کا بار ڈالا جا سکتا تھا، صلاحیت تھی کہ وہ اس عہدہ نبوت کو قبول کر سکے، ظرفیت تھی، تو کیوں نہیں نبی بنایا گیا؟ تو کیا جواب تھا پتہ ان کا؟ ان کا جواب یہ تھا کہ ہمیشہ عہدہ اس لیے نہیں ختم کر دیا جاتا کہ کوئی صاحب صلاحیت شخص نہیں ہے، کبھی عہدہ اس لیے بھی ختم کیا جاتا ہے کہ وہ جو کام تھا وہ مکمل ہو گیا. میرے ساتھ یہاں نہیں ہے. علی ولی اللہ کے بعد وہ کام مکمل ہو گیا، کام مکمل ہو گیا. علم تفل فما بلغت رسالت. آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو کچھ، مجھے غدیر نہیں پڑھنی، مجھے آگے جانا ہے. کہ آپ نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. اس کی آپ سیویئرٹی کو ملاحظہ فرمائیے گا. یعنی تمام انبیاء کی نبوتیں اس بات پر ہیں کہ محمد رسول اللہ کی نبوت کو مانیں. جملہ کہہ دیا میں نے. اور رسول اللہ کی نبوت کہاں روکی ہوئی؟ جی بات تو یہی ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اور ترجمہ کوئی کیا کرے گا؟ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ کر چکا ہوں. ایسا لگتا ہے کہ اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. ایسا لگتا ہے کہ یہ کافروں کے ملک میں نازل ہوئی ہے. سارے 3 اسٹار موجود ہیں. سارے مسلمان، سارے حاجی، سارے صحابی. ان کے درمیان اللہ کرے آپ کو آپ پہنچا دیجیے. تو غدیر کے لیے، علی کی ولایت کے اعلان کے لیے ناظم بلکہ لفظ بدل دوں، بانی محفل ہے لا الہ الا اللہ. خطیب محفل ہے محمد رسول اللہ. موضوع محفل ہے وہ جو کعبے میں منظر تھا نا وہ ریپیٹ ہو رہا ہے. علی آئے ہیں لا الہ الا اللہ کے گھر میں. لا الہ الا اللہ کے گھر میں محمد رسول اللہ کی گود میں علی ولی اللہ آئے تھے. جب فاطمہ بنت اسد السلام باہر آئیں تو آغوش مادہ سے آغوش رسالت میں تو کعبہ ہے، آغاز علی، غدیر ہے، معراج ہے.
جس کے آغاز اور انجام پر خدا اور مصطفیٰ ہی ہو. کسی پرانے بت پرست کی اوقات کیا تھی کہ اللہ محمد کہہ دیا تو عزیزوں، اب انہوں نے کہا کہ ہمیشہ عہدہ اس لیے نہیں ختم کیا جاتا کہ صاحب صلاحیت شخص نہیں ہے نا، عہدہ اس لیے بھی ختم کیا جاتا ہے کہ ضرورت نہیں رہی، کام تھا پورا ہو گیا. اب جو کچھ ہے وہ میسج، وہ پیغام، اس کی حفاظت کے لیے چاہیے کوئی. اب نئی خبر نہیں آنے والی کوئی. نبی کہتے ہیں خبر پہنچانے والے کو. دیکھو پہلے نبی ہیں آدم، قرآن میں انی جاعل فی الارض خلیفہ. پہلے صاحب شریعت نبی حضرت نوح علیہ السلام، اور پہلے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ بچوں کو معلوم ہونا چاہیے. آدم علیہ السلام پہلے نبی، حضرت نوح پہلے رسول یعنی صاحب شریعت نبی، اور ابراہیم پہلے امام. انی جاعلک للناس امام. دیکھو قرآن میں خاتم النبیین کی آیت تو ہے، خاتم الائمہ کی آیت مجھے بتلاؤ. نبوت مصطفیٰ پہ ختم ہو رہی ہے، امامت دونوں عہدے چل رہے ہیں نا. ابراہیم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں. ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ امامت کا عہدہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ انی جاعلک للناس اماما، یہ ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی آیت ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. یہ سنی ہوئی آیت ہے. میں سے ایک نتیجہ لینا چاہ رہا ہوں. ابراہیم نبی تھے، رسول بھی تھے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا. اگر امامت بلند عہدہ نہ ہوتا نبوت اور رسالت سے تو کہنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ سمجھے اس بات کو. بھائی آپ ایک جگہ جاب کرتے ہیں، آپ مینیجر ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے یہ کہا جائے جناب آپ کو مزید ترقی دے کے آپ کو مثلاً جنرل مینیجر بنا دیا جائے. لیکن آپ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مبارک ہو آپ مینیجر تھے، آپ کو کلرک بنا دیا جائے. اگر امامت کا عہدہ نبوت اور رسالت سے بلندتر نہ ہوگا، بات پہنچ رہی ہے کچھ کہہ رہا ہوں. تو نبی تو پہلے سے ہیں، امام رسول تو پہلے سے ہیں. کہنے کے لیے کوئی، میں سادہ الفاظ میں کہوں سلینگ لینگویج ہے، تھوڑی تک ہی نہیں بنتا کوئی کہ ابراہیم سے کہا جائے کہ آپ کو ہم نے امام بنایا. اگر امامت کا ہوتا نبوت اور رسالت سے کمتر ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کوئی بڑی چیز دے رہا ہے. ہے فقط نبوت خاصہ وہ امامت سے بلند ہے، اور وہ ہے مصطفیٰ کے پاس. باقی ہر نبی کی نبوت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آیت دلیل ہے کہ وہ امامت سے کمتر ہے. فقط نبوت خاصہ محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بلند ہے. میرے ساتھ آپ کا یہ لوگ سوال کرتے ہیں ایک عظیم خبر کے بارے میں. اب دیکھو میں جناب جاوید مرزا صاحب تشریف فرما ہے، حضور تشریف فرما ہے، داہنے بانے بڑی تعداد میں، تو اجازت ہے کہ میں فارسی زبان کی کچھ اشعار سنا دوں. تو دنیا کے کسی بھی بڑی زبان کے کسی بھی بڑے شاعر کو دیکھ لو جس پر اہل بیت کی عنایت اور عطا، آپ کو مضمون ملتا جلتا ملے گا. مضمون ملتا جلتا ملے گا. میں نے حضرت انیس رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے 2 مصرے آپ کو سنائے تھے پہلے، جو تھے وہ مزید شامل ثواب ہو جائیں، جو اس دن نہیں تھے وہ اب ہو جائیں گے انشاءاللہ. کہ خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے. آسمان کا جو سورج ہے نا، علی کے ولایت میں بہت سارے دور ہیں. جو علی کے سر پہ تاج ولایت ہے، اس میں سے ایک آسمان کا سورج ہے. خورشید فلک عکس دور تاج علی، اور خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نعرہ حیدری نہیں کہیں گے اس جملے پر آپ کو؟
مرزا دبیر نے بھی کہا کہ خورشید سر شام کہاں جاتا ہے، خورشید سر شام کہاں جاتا ہے، روشن ہے دبیر پر یہ جہاں جاتا ہے، اور مغرب ہی کی جانب ہے مزار حیدر، یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے۔ اس پر مرزا دبیر بہت بڑے شاعر ہیں، میری جو حیثیت اوقات نہیں کہ میں کوئی تبصرہ کر سکوں، لیکن ایک اور بہرحال فکر کی بلندی تو چلتی رہتی ہے۔ تو ایک اور شاعر آئے، انہوں نے اس پہ لکھا کہ دیکھیں چونکہ دبیر یہ کہہ رہے ہیں لکھنؤ میں رہتے ہوئے کہ مغرب میں ہے، مغربی کی جانب ہے مزار حیدر، کیونکہ ان کے مغرب میں ہے، لیکن اگر کوئی شاعر مثلا یورپ سے پڑھنا چاہے شعر کو تو اس کے تو مشرق میں ہو جائے گا، تو وہ کیسے پڑھے؟ کہتے ہیں کہ خورشید سر شام کہاں جاتا ہے، جاتا ہے جہاں سارا جہاں جاتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھائی خورشید کی کیا اوقات کہ علی کے ہاں جا کر شمع چلائے گا، وہ خورشید کیا ہے؟ ہاں خورشید سر شام کہاں جاتا ہے جہاں سارا جہاں جاتا ہے بارگاہ طور مزار حیدر، او ہے میرے ساتھیاں نے، ہاں ہے بارگاہ طور مزار حیدر، یہ کسب ضیاء کرنے والا، ہاں یہ تو روشنی لینے جاتا ہے وہاں پہ، ہے میرے ساتھ۔ تو ایک بڑے شاعر ہیں فارسی زبان کے، ان کی ایک منقبت ایسی ہے جو شاید ہی کوئی فارسی زبان کا مداح ہو یا کوئی فارسی زبان سے آشنا شخص ہو اس نے یہ نہ سنا ہو، اس لیے کہ اس منقبت پر مہر ہے رسول اللہ کی اور مولا علی کی۔ سنیے گا، نام ان کا شہریار، تبریز کے رہنے والے ہیں، ایک بہت بزرگ عالم ہے، میرے خیال میں ان کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، آیت اللہ مرشی نجفی، بڑے بزرگ عالم۔ تو آیت اللہ مرشی نجفی وہ کہتے ہیں کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، انہوں نے خود لکھا، جو اتنے بڑے آیت اللہ نے لکھا اس لیے میں سنا رہا ہوں آپ سے تاکہ اس کی اتھینٹسٹی رہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں نے دیکھا کہ مسجد کوفہ اور مولا حیدر کرار علی جی ابی طالب علیہ السلام تشریف فرمائے، اور بہت سارے ان کے مداح موجود ہیں، ان میں سے مولا نے کہا شہریار کو بلاؤ اور اس سے کہو کہ جو اس نے میری شان میں منقبت لکھی ہے وہ سنائے مجھے۔ یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کون؟ آیت اللہ مرشد نجفی۔ شہریار نے آ کر مولا کی خدمت میں پڑھنا شروع کیا، علی اے ہما یہ رحمت۔ ہما دیکھو کہتے ہیں فارسی زبان میں ادبیات پہ استعمال ہوتا ہے ایک فرضی پرندہ جو اتنا بلندیوں پر اڑتا ہے کہ کسی کی رسائی نہیں ہو سکتا، یہ خوش بختی خوش نصیبی کی علامت ہے، اور اتنا بلند اڑتا ہے کہ کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اب میں ترجمہ کروں گا انشاءاللہ۔ علی اے ہما یہ رحمت تجھے آیتی خدا را، علی اللہ کی آیت ہے، ذہن میں رکھنا، آیت اللہ العظمیٰ ہے۔ علی اے ہما یہ رحمت تجھے آیتی خدا را کہ بے ماں سوا فکندی ہمیں سایہ ہما، برو اے گدای مسکین در خانہ علی زن، برو اے گدای مسکین در خانہ علی زن کہ نگین بادشاہی دہر اسکرم گدای۔ تو یہ شہریار سنا رہے مولا علی کے سامنے، آگے مرشد نجفی خواب میں دیکھے، بیدار ہوئے خواب سے، اور بھی اس کے اشعار ہیں، بیدار ہوئے خواب سے، آگے مرشد نجفی خم میں، کہو شہریار کون ہے شاعر یہاں؟ کہ یہاں تو کوئی شاعر نہیں، اب کوئی واٹس ایپ کا زمانہ نہیں، کوئی سوشل میڈیا نہیں، ٹھیک ہے، کہ یہاں تو کوئی شاعر نہیں، کہنے کہ ڈھونڈو کوئی ہے شاعر شہریار۔ بہت ڈھونڈا شاگردوں نے اور لوگوں نے، پتہ چلا تبریز میں ایک شاعر ہے جس کا نام ہے شہریار، خود ہے قم میں، کہو شاعر سے کہو مرشی نجفی نے بلایا ہے۔ اب وہ پہنچے، میں نے کہا کیا فون وون کو زمانہ نہیں، شہریار پہنچے آیت اللہ مرشی نجفی کے پاس، جیسے بھی شہریار داخل ہوئے آغا مرشی نجفی کے حجرے میں، آغا مرشی نجفی دیکھ رہے ہیں، دیکھ کر کہا علی اے ہما یہ رحمت تجھے آیتی خدا کہ بے ماں سوا فکندی ہمیں سایہ ہمار۔ شہریار تعجب سے دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ قلہ میں نے تو یہ اشعار کسی کو سنائی نہیں ہے آج تک۔ میں نے اشعار کسی کو سنائی نہیں، میں نے لکھے اور اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیا، آج تک میں نے کسی کو نہیں سنایا۔ تو یہ آپ کو کیسے خبر ہوئی؟
آیت اللہ مرشد نجفی نے پوچھا کب لکھا تھا؟ سوچا، تاریخ بتلائی، کہ کون سا وقت تھا؟ سوچا، وقت بتلایا، کہتے یہ وہی وقت تھا کہ میں عالم خواب میں دیکھ رہا تھا کہ تو علی ابن ابی طالب کے سامنے ان اشعار کو سنا رہا تھا. ہائے 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 ہائے، میں نام حیدر کرار مل کے سلام بھیجو محمد و آل محمد کو. نجف کے صحن میں رب کا نشان رکھا گیا، آیت اللہ، علی آیت اللہ. نجف کے صحن میں رب کا نشان رکھا گیا، یہ وہ زمین ہے جہاں آسمان رکھا ہے. یہ وہ زمین ہے جہاں آسمان رکھا گیا. کوئی بھی شے نہ اٹھائی سوائے غم شبیر، کوئی بھی شے نہ اٹھائی سوائے غم شبیر، اگرچہ سامنے سارا جہاں رکھا گیا. بات سمجھ آ رہی؟ تو امیر المومنین سبحان اللہ، علی اللہ کی نشانی، یعنی کیا؟ علی سے پہنچو اللہ تک. آیت اللہ العظمی، اللہ کی سب سے بڑی نشانی علی ابن ابی طالب. اسی لیے علی اللہ کی سب سے بڑی نشانی. اور پھر میں نے پتہ نہیں یہاں عرض کیا تھا نہیں کیا تھا، اگر آپ سے کوئی سوال پوچھے نا کہ علی ابن ابی طالب کے بعد سب سے اس کائنات کی شجاع ترین ہستی کا نام کیا ہے، تو آپ کے ذہن میں مولا حسن ابن علی کا نام آنا چاہیے. امام حسن اتنے مظلوم ہیں اپنوں کے درمیان، اور جتنے پاک میں سب سے کم ذکر شاید امام حسن علیہ السلام کا ہوتا ہے، پتہ نہیں باوجود، لیکن اور امام حسن کی شجاعت سے واقف بھی نہیں لوگ. امام حسن مجتبیٰ، دیکھو میرے گفتگو مولا علی پر ہو رہی ہے لیکن اسی سے ربط دے کے بات کروں گا، اسی موضوع سے. جنگ جمل، جمل کا فاتح کون ہے؟ دیکھو میں آپ سے ایک بات کہوں، آج غزہ میں فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، اور ہم یقیناً وہ ظلم کرنے والے سے بیزاری کا اعلان کرتے لعنت بھیجتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ، میں آپ مسلمانوں سوال کر رہا ہوں کہ یہاں تو چیخ چیخ کے بول رہے ہو، بولنا چاہیے، ہم بیزاری کا اعلان کرتے ہو ظالموں سے. غزہ میں جتنے جہاں بحق ہوئے نا، اس کا جو عدد ہے وہ جنگ جمل میں مارے جانے والوں سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے. یعنی جنگ جمل میں اتنے مارے گئے تھے. بات سمجھ آ رہی میں نے کیا کہا؟ اچھا تو یہاں تو آپ تبرہ کر رہے ہیں، تو جنگ جمل میں جو مسلمان مارے جا رہے تھے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ آج کی آبادی کے حساب سے تناسب میں دیکھو تو تقریباً برابر ہے، اس زمانے کی آبادی کے حساب سے تو پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ ہے. جنگ جمل کو معمولی سمجھ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں ارے پردہ ڈالو پردہ ڈالو، بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے 40,000 کے قریب لوگ مارے گئے، آپ کہہ رہے ہیں پردہ ڈالو. تو جو صاحب تھے انہوں نے کہا کہ میں افضل ہوں تم سے، اس لیے کہ میں رسول اللہ کا پرانا ساتھی ہوں. سمجھ گئے؟ تو میں رسول اللہ کا پرانا ساتھی ہوں، میں نے رسول اللہ کے ساتھ سفر کیا ہے، میں سفر میں حضر میں رسول اللہ کے ساتھ رہا ہوں، تو میں تم سے افضل ہوں. اب اس سے زیادہ تو میں نہیں کھول سکتا. ٹھیک ہے. زوجہ نے ان کی کہا کہ نہیں میں آپ سے افضل ہوں. اور وہ زوجہ کسی خاص وجہ سے تھی، مجھے آپ اس تفصیل میں نہیں جانا، لیکن بارہ کہ میں تم سے افضل ہوں اس لیے کہ میں نے رسول کے گھر کی خدمت کی ہے، میں نے رسول اللہ کے گھر کی اور ان کی آل کی خدمت کی ہے، اس لیے میں افضل ہوں تم سے. یہ بحث ہو رہی دونوں کے درمیان. دونوں پہنچے رسول اللہ کے پاس کہ یا رسول آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے کون افضل ہے. حضور نے کہا تمہاری بیوی تم سے افضل ہے، تمہاری بیوی تم سے افضل ہے. کہا یا رسول اللہ دلیل؟ کیا ایمان تھا رسالت کا کہ دلیل مانگی؟ کافی نہیں تھا. کچھ کہہ رہا ہوں، رسول نے کہہ دیا تھا تو کافی تو نہیں تھا، تو دلیل مانگی. کہ دلیل دیجئے رسول اللہ، وہ مجھ سے کیوں افضل ہے؟ کہ اس لیے کہ جب حسن ابن علی کی ولادت ہوئی تھی
تو تمہاری زوجہ نے سیدہ کی خدمت کی تھی، اور وہ حسن کی دائی بن کر، یعنی ان کو گود میں لے کر حسن کو جھولے دیا کرتی تھی، اس لیے وہ تم سے افضل ہے۔ نتیجہ دینے لگا ہوں، میں جا رہا ہوں مسائل پر۔ چونکہ تمہاری زوجہ نے حسن کی دائی کا کام کیا ہے، لہٰذا وہ تم سے افضل ہے۔ میں کہہ رہا ہوں زمانہ حسن کی دائی کا مقابلہ تو کر نہ سکا، حسن کے باپ کا مقابلہ کیا کرو گے؟ تمام ہو گئی بات۔ یہ تو بات کبھی ختم ہی نہ ہو، یقین جانا ہے۔ اور میں بڑا دل سے، ہر ذاکر ہر خطیب ہی، لیکن میں اپنے طور پر بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میں بہت جم کر دل سے مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر کروں، اس لیے کہ حق مولا کا بندہ ہے۔ مدحت حسن کے عنوان نئے نئے، اور لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن۔ بات پہنچ رہی ہے؟ لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن، میں جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں، جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں، اے قلب جبرائیل میں ارمان، اے قلب جبرائیل میں ارمان نئے نئے۔ ردیف میرے ساتھ پڑھنا، ایک منزل تک جائیں گے۔ ہے مدحت حسن کے عنوان، لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن، جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں، ہے قلب جبرائیل میں ارمان، اور ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ ہوگے۔ حسن کے دادا کا ذکر، ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ ہوگے، وہ لوگ جو ہوئے ہیں مسلمان۔ ہم سے کہتے ہیں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، نکاح پڑھا تھا۔ کیا سن رہے ہو؟ کلمہ نہیں پڑھا تھا، نکاح پڑھا تھا۔ کلمہ پڑھنا زیادہ مشکل ہے یا نکاح پڑھنا زیادہ مشکل ہے؟ کلمہ تو ہر ایک پڑھ لیتا ہے، نکاح ابو طالب نے نکاح پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا، اس لیے کہ کلمہ سیریمنی ان کی ہوتی ہے جو کبھی کافر رہ چکے ہیں۔ حسن کے دادا سے جو دشمنی ہے وہ فضیلت کی دشمنی ہے، اس لیے کہ کافر پالنے کا موقع سارے بزرگوں کو ملا تھا، محمد پالنے کا موقع سوائے علی کے بعد کسی کو نہیں ملا۔ تو یہ ہے شجرہ طیبہ، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ وہ شجرہ طیبہ جس کی جڑیں زمین میں، شاخیں آسمانوں تک ہیں۔ اس کے ساتھ ایک شجرہ خبیثہ بھی ہے، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، ایک کلمہ خبیثہ ہے کہ جس کی مثال شجرہ خبیثہ کی ہے۔ دیکھو قرآن میں شجرہ طیبہ بھی ہے، شجرہ خبیثہ بھی ہے، شجرہ مبارکہ بھی ہے، شجرہ ملعونہ بھی ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کے، کوئی فرقہ واریت نہیں ہے اس میں۔ جس کو یہ لگے کہ بھائی شجرہ خبیثہ شجرہ طیبہ کا ذکر کر کے اور شجرہ ملعونہ اور شجرہ مبارکہ، یہ کیا فرقہ واریت ہو رہی ہے؟ تو دیکھو یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن نہیں بدلا جا سکتا، تمہیں اپنا فرقہ بدلنا پڑے گا۔ تو شجرہ ملعونہ کا ذکر بھی نہ کرے، قرآن میں ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ۔ اے رسول، ہم نے جو آپ کو خواب دکھلایا ہے نا، رسول نے خواب دیکھا تھا کہ ان کے ممبر پر بندر آ گئے تھے، یہ جو آپ کو خواب دکھلایا ہم نے، وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، یہ ایک شجرہ ملعونہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ یہ آیت ہے۔
शजर मुबारका भी है, अल्लाह नूर समावात वल, अल्लाह ज़मीन और आसमान का नूर, मसल नूरी का मिशकात, उसके नूर की मिसाल है कि ताक़ है, या मिसबाह अल मिसबाह फी ज़ुजाजतिन ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्यतिन। शजर मुबारका भी। अब देखो यहाँ तो मैं बताने नहीं बैठा कि शजर मलूना कौन सा है, बस इतना जान लो जो जो शजर मुबारका के मुकाबले पर आया। तारीफ हो गई पूरी, तारीफ हो गई पूरी। समझ आ रही? ये है सुभान अल्लाह। तो मौला हसन अलैहिस्सलाम तारीफ में लिखा है, ये खाली खिताबत में गेस करते हुए नहीं कह रहा, तारीख का फ़िक्र है कि जब इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम सामने होते थे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कलाम ही नहीं करते थे। क्या अदब, क्या अदब है बड़े भाई का, और बल्कि अपने इमाम का, हसन हुसैन के भी इमाम। क्या अदब है। देखो मैं कह रहा हूँ वही बात कि जो मोहम्मद व अली में थी ना, आज बात पहुँच सके, वो तकरार हुई हसन और हुसैन में। एक अहले सुन्नत राइटर हैं डॉक्टर अब्दुल फत्ताह अब्दुल मकसूद, अरबिक राइटर हैं, उन्होंने किताब लिखी है मौला अली पर। उसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने जब अली पे किताब लिखी तो मैंने उनके खुतबों पर भी रिसर्च की, तहकीक की, तो जहाँ तक मैं हो सकता था मैंने देखा। कहता है मैंने बहुत कोशिश की कि अली का कोई ऐसा खुतबा मिल जाए कि जो रसूलुल्लाह के सामने दिया हो, नहीं मिला। ये बात समझ में आ रही है मैंने क्या कहा? देखो ये हिफ्ज़ मरातिब समझ में आ रहा है कि कोई अली का ऐसा खुतबा कि जो रसूल के सामने दिया हो, नहीं दिया। मैं तारीख में आपसे इत्मीनान के साथ कह रहा हूँ, वो अली कि जिसने हज़ारों मरतबा का सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, एक मरतबा भी रसूलुल्लाह के सामने नहीं कहा। ज़माना हमसे बात करता है कि तुम खाली अली की बात करते हो, मोहम्मद की बात नहीं करते। अरे तुम मैदान में टेको तो सही, तो हम तुम्हें बताएं। तशरीफ ले जाते हो तुम, तो हम तुम्हें क्या बतलाएं कि मोहम्मद क्या है और अली क्या है जी। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, एक मरतबा सलूनी नहीं है रसूलुल्लाह के सामने। बल्कि आप जानते हैं रसूलुल्लाह जब पूछते थे, खुद मौला अली से पूछते थे, गाड़ी आप ये बात जानते हैं? आसमानों के बारे में पूछा, जन्नत के बारे में पूछा, गैब के राजों के बारे में रसूलुल्लाह पूछते थे अली से, या अली आप जानते हैं ये बात? अगर सामने कहें कि जी जानता हूँ तो ये सूए अदब होगा कि रसूलुल्लाह के सामने कह रहे हैं मैं जानता हूँ। अगर कहें कि नहीं जानता तो ये झूठ होगा। हमेशा अली ने कहा अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। सुभान अल्लाह में कुर्बान हो जाओ। समझ में आ रही? यह एहतराम रिसालत, यह एहतराम रिसालत। और वही बात थी हसन और हुसैन में। इमाम हसन के होते हुए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का आपको खुतबा नहीं मिलेगा, नहीं। बाद में इमाम हुसैन ने मिना के मैदान में खुतबे दिए और खुतबे दिए। इमाम हसन की शहादत के बाद हसन मुस्तफ़ा के सामने कभी नहीं दिया उनकी ज़िंदगी में। अभी वो इमाम कहाँ ये तारीख और कहाँ वो बनी उमैया बनी अब्बास की तारीख कि बाप ही बेटे को कत्ल करके वो उलुल अमर बन जाए। कभी पहले बाप उलुल अमर था तो वो मकतूल हो गया, तो फिर कातिल भी उलुल अमर तो मकतूल भी उलुल अमर। ये क्या खिचड़ी बना के रखी है? मासूम को छोड़ोगे तो ये हशर होगा। हर इमाम को देखो, बात थोड़ी थोड़ी पुरानी हो रही है, मुझे मसाइब पे चले जाना चाहिए था बहरहाल, लेकिन अब ये शबे ऐसी है कि थोड़ा सा सुन लो। तो हर इमाम ये जानता था कि मसलन मुझसे पहले इमाम की शहादत के बाद मैं इमाम होऊंगा। कहीं पर तारीख में मिलता है कि मसलन, अब मैं जुमला कहते भी मुझे अजीब सा लग रहा है कि अपनी इमामत की कोई जल्दी हो किसी को, यह है खिलाफत इलाहिया। समझो, इससे कहीं नहीं मिलेगा। बल्कि हर इमाम की शहादत पर अगले इमाम ने शिद्दत से गिरिया किया है, जबकि खुद इमाम बने हैं। अब यह इलाही होगा। और बनी अब्बास की तारीफ देख लो, मामून ने अमीन को मारा, बेटे ने बाप को मारा, बाप ने बेटे को कभी मारा। यह है दुनियावी सियासत, दुनियावी खिलाफत। इसीलिए अब मैं बात को तमाम कर रहा हूँ एक जुमले पर। मौला हसन अलैहिस्सलाम एक मसलहत की वजह से हाकिम शाम के एक दरबार में थे, तो उसने पहले से मंसूबा बनाया हुआ था कि जब हसन आए ना
تو تم سب اپنے اپنے باپ داداؤں کے فخر بتانا. اس سب آپ تو مٹی پہ بیٹھتا تھا، تراب پہ. ہاں یہ وہ تنزن کہتے تھے. مولا نے ابو تراب کے لقب پر فخر کیا. کہا یہ تو اس کا باپ تو مٹی پہ بیٹھتا تھا، یہ کیا اپنے باپ داداؤں کے بارے میں کہے گا، کیا فضیلت کہے گا. تم اپنے باپ داداؤں. تو انہوں نے مولانا حسن پہنچے تو ایک نے، پھر دوسرے تیسرے چوتھے، سب نے اپنے اپنے باپ داداؤں کے لکھا. پھر امام حسن نے کیا جواب دیا، سب کو تاریخ کا حصہ ہے. کہ تیری مثال، ایک شخص کو کہا تیری مثال ایسی ہے، نام لے لوں گا یہاں سے، تیری مثال ایسی ہے کہ ایک چونٹی درخت پہ چڑھی، اور جب چونٹی اترنے لگی تو اس نے درخت سے پوچھا کہ میں اتر رہی ہوں، اپنے آپ کو سنبھال لینا. یہ لسان اللہ ناطق کا بیٹا ہی ایسا کہہ سکتا تھا، حسن خود لسان اللہ. تو چونٹی اترنے لگی تو اس نے درخت سے کہا تو سنبھال لینا اپنے آپ کو. تو درخت نے جواب دیا کہ جب تو چڑھی تھی تو مجھے پتہ نہیں چلا تھا تیرے اوقات کیا ہے. اس کے بعد ایک شخص سے کہا کہ تو میرے باپ دادا کے بارے میں کیا کہے گا، تو خود اپنے باپ سے 2 سال بڑا ہے. مولا حسن کے نام پہ نعرہ لگاؤ، نعرہ حیدری لگاؤ. امام حسن یہ امام حسن کا جملہ تھا. جو تیرا باپ مشہور ہے، ابھی نامعلوم افراد پہ بات کر رہے تھے. جی دیکھو، کسی کی ظاہری نمازوں سے فیصلہ نہیں ہوگا دین کا، نہیں ہوگا. غازی عباس نے جو خطبہ دیا نا کعبے کی چھت پر، اس میں جملہ ہے الحمدللہ الذی شرف حاذا بقدوم ابیہ من کان بالامس بیتا نصب قبلۃ. پھر کہا یا ایتھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافر اور فاجر ہو. تو میں ہاتھ جوڑ کر کروں گا غازی عباس، مکہ میں تو کافروں کی انٹری بند ہے، یہ کن کافروں کو کہہ رہے ہیں؟ آئے ہائے، بات پہنچی. وہ تو احرام میں لپٹے ہوئے ہیں. ہاں خالی احرام سے فیصلہ نہیں ہوگا. کہ میں مصرع پڑھنے لگا ہوں، در بطول جلا کر نماز جس نے پڑھی. میں تو اسی اوپر چلا گیا. ہاں نماز تو وہ بھی پڑھنے والے تھے. دیکھو اس کا مطلب نہیں کہ نماز چھوڑ دو گے. لوگ کہتے ہیں، جوان کنفیوز ہو جاتے ہیں، ہم نماز کیوں پڑھیں، نماز تو یزیدی بھی پڑھ رہے تھے. تو آپ سے کون کہہ رہے یزید والی نماز پڑھو، حسین والی نماز پڑھو، حسین والی نماز پڑھو. تو علی کی محبت کے ساتھ ہے، علی کی ولایت کے ساتھ ہے، حسین والی نماز پڑھو. ہاں لیکن نماز بڑے بڑے بھی پڑھتے تھے. خالی نماز سے فیصلہ نہیں ہوگا. در بطول جلا کر نماز جس نے پڑھی، ہائے ہائے، میں ایک وظیفہ دے رہا ہوں، در بطول جلا کر نماز جس نے پڑھی، میں اس پہ بھیج کے لعنت نماز پڑھتا ہوں. بات تمام ہو رہی ہے. امام حسن نے ایک کو روکا، دوسرے کو روکا. اس کے بعد پھر امام حسن علیہ السلام نے خود کہنا شروع کیا، لو كنت على هذا المقام حولا فحولا فاذكر ما اتاني الله من الفضل لموسی. خدا کے حمد و ثنا کے بعد کہا کہ اگر میں بیان کرنے لگوں جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے تو حولا فحولا، یہاں سال سال گزر جائیں گے، میں کھڑا رہوں گا اور اپنے باپ داداؤں کے، اپنے آباء و اجداد کے فضائل پڑھتا رہوں گا. نحن زین الجنان وحجج الرحمن. تم میں سے کوئی جنت میں چلا جائے تو پتہ نہیں، لیکن جنت کی زینتیں تو ہم ہیں. جنت کی زینت ہے. جنت کو جب اللہ تعالیٰ نے خلق کیا نا تو جنت نے شکوہ کیا تھا، پروردگار قد اسکنتنی من الضعفاء والفقراء، تو نے زیادہ تر ضعیف فقیر لوگ مجھ میں رکھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مالدار کو جنت میں نہیں جائے گا، اگر حلال سے کمایا تو جائے گا انشاءاللہ. آپ سب جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں وسعت عطا فرمائے انشاءاللہ. لیکن زیادہ تر ضعیف مسکین لوگ، اور جو میری ہمسائی ہے جنت کی ہمسائی، اس میں بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے پولیٹیشین، بڑے بڑے مولوی. بھائی جو ولایت علی سے دور ہے وہ مولوی جہنم میں جائے گا. جی جی سارے
ذکر کیا کہہ دیا آپ نے؟ سلامت رہے. سوچ رہا ہوں میں پڑھوں نہ پڑھوں. امام حسن علیہ السلام نے کہا جنت کی زینت ہے تو ہمیں جب جنت شفا کیا نا اللہ سے تو اس وقت اللہ نے جواب دیا قد اسکنتنی من الضعفاء والفقراء. تو فکر نہ کر اگر ضعیف اور مسکین لوگ تجھ میں ہیں, میں نے حسن اور حسین جیسے شہزادوں سے تجھے زینت عطا کی. فما ست الجنہ کما تمیز العروج. تو جنت اپنے آپ پر ایسے اترانے لگی جیسے دلہن اپنے حسن پر ناز کرتی ہے. میں بہت بالکل اختتام پر آگے خستگی بھی ہو رہی ہے. میں نے کیا دن کی میں 5ویں مجلس پڑھا ہوں, لیکن آپ کی خدمت میں جس طرح آپ نے مجھے حوصلہ دیا تو میں پڑھتا چلا گیا. تو جب امام نے کہا نا سامنے سے اگر کوئی بہت ڈھیٹ ہو تو وہ کیا کہے گا؟ اس نے پلٹ کر کہا انا خیر منک, احسن تم کچھ بھی کہہ لو میں تم سے بہتر ہوں. اچھا اگر کوئی مجھ جیسا جذباتی ہو تو پلٹ کر جواب دے کہ انا خیر منک, تیری کیا اوقات ہے, میں تجھ سے بہتر ہوں. لیکن یقیناً امام حسن نے یہ نہیں کہا. ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں؟ اس نے کہا انا خیر منک, میں تجھ سے بہتر ہوں. امام نے کہا معاذ اللہ نقول انا خیر منک, میں تو اس دن سے پناہ چاہتا ہوں جب مجھے یہ کہنا پڑ جائے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. یہ خلاصہ ہو گیا میل کے سروال. میں مثال دے رہا ہوں, فرض یہ کہ کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ سور سے بہتر ہیں, تو یہ آپ کی تعریف ہو رہی ہے یا مذمت ہو رہی ہے؟ حسن نے کہا میں تو کہنا نہیں چاہتا کہ تجھ سے بہتر ہو. مولا حسن کہتے ہیں میری توہین ہے کہ یہ کہوں کہ تجھ سے بہتر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ. یہ سمجھ میں آ گیا حسن حسین جیسے شہزادے, سبحان اللہ. ان کی بات تمام ہو رہی ہے. اور انہی کے بیٹے چشم و چراغ حضرت قاسم ابن حسن, میں آؤں گا مسائل پر. ایک جملہ حضرت مولانا حسن علیہ السلام کی خوشنودی کی خاطر شہزادہ قاسم کے لیے بھی سن لو. قاسم, قاسم نام ہی قاسم ہے, سوال ہے تقسیم کرنے والا. آپ نے پامال کا لفظ ہمیشہ مسائل میں سنا ہے اور سنیں گے, لیکن جناب قسیم امروہی صاحب ہیں, انہوں نے شہزادہ قاسم کے ذکر میں پامال کا لفظ فضائل میں استعمال کیا. انہوں نے کہا نور پابند سنو سال نہیں ہو سکتا. 13 برس کے نا قاسم, لیکن وہی نور ہے. نور پابند سنو سال, دعا سے نواز دینا اگر بات پہنچے. نور پابند سنو سال نہیں ہو سکتا اور ذکر قاسم کبھی پامال نہیں ہو سکتا. کبھی پامال نہیں ہو سکتا. جناب بلال کاظمی صاحب کہتے ہیں میں عصمتوں کا سویرا ہوں نام قاسم ہے. رجس لکھی انہوں نے تو قاسم کی, آئے ہیں اپنے تعارف کروانے. میں عصمتوں کا سویرا ہوں نام قاسم ہے, متاع فاطمہ زہرا ہوں نام قاسم ہے, شجاعتوں کی تمنا ہوں نام قاسم ہے. بڑا خوبصورت مصرع ہے, میرے ساتھ چلنا. شجاعتوں کی تمنا ہو, کن کے شجاعتوں کی تمنا ہے؟ قاسم کے بابا حسن ہے, قاسم کے دادا علی ہیں, قاسم کے پردادا ابو طالب ہیں. ہائے ہائے, وراثت تو دیکھو, وراثت تو دیکھو جو شہزادہ قاسم تک پہنچی ہے. میں عصمتوں کا سویرا ہوں نام قاسم ہے, متاع فاطمہ زہرا ہوں نام قاسم ہے, شجاعتوں کی تمنا ہوں, شجاعتوں کی تمنا ہوں نام قاسم ہے, اور قسیم خلد کا پوتا ہوں. علی
قسیم ہے نا، قسیم الجنت کا منار، قسیم خلد کا پوتا ہوں، کتاب جنگ میں ترمیم کرنے آیا ہوں. قاسم سے سننا، کتاب جنگ میں ترمیم کرنے آیا ہوں اور تمہارے جسموں کو تقسیم کرنے آیا ہوں. ہائے شہزادہ قاسم. آخری نعرہ مل کے پھر مسائل پہ جا رہے ہیں. سبحان اللہ. بات پہنچ گئی. دیکھو یہ میں نے 2 دن کا کمپنسیشن کر دیا، اور جو گفتگو ہو رہی تھی تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا کہ 1 گھنٹے کے اندر بات تمام ہو، تو میں کوشش بھی کر رہا تھا 1 گھنٹہ، لیکن آج آپ لوگوں کا اصرار بھی تھا کہ تھوڑا سا گفتگو ہو جائے، تو وہ گفتگو ہو گئی. 1.25 گھنٹے تو مجھے ابھی بات کرتے ہوئے گئے، مسائل بھی پڑھنے، اور میں کہوں گا کہ شہزادہ قاسم شہادت بھی مبارک ہو اور سنت فاطمہ الزہرا بھی مبارک ہو. قاسم کی دادی ہیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، جیسے قاسم کی پسلیاں ٹوٹی تھیں. مسائل میں نے کہہ دی ہیں، پورے مسائل اسی. اب میں کیا کہوں آگے. کچھ لوگوں کا ذکر ہوا جن سے ہم برات کرتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے، جیسے قاسم کی پسلیاں ٹوٹی تھیں ویسے قاسم کی دادی فاطمہ الزہرا کی پسلیاں بھی ٹوٹی تھیں. قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہوا، اور زہرا در و دیوار کے درمیان بن گیا. کیا کہا جائے. یا اللہ. مولا حسن علیہ السلام کو پرسہ دینا ہے. دیکھو ایک جملہ مولا حسن علیہ السلام، فضائل بھی سنے میں اور مسائل کا بھی ہو جائے بیان، اس لیے کہ یہی تو موقع ایک شب ملتی ہے کہ جس میں تفصیل سے مولا حسن کا ذکر ہو. اور ہمیشہ اس فقیر کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی شہزادہ قاسم کے شبوں میں کچھ کرتا ہوں کہ مولا حسن علیہ السلام کا ذکر ہو تفصیل کے ساتھ، جس حد تک ممکن ہو سکے. آپ نے امیروں کے جنازوں میں بھی شرکت کی ہوگی اور غریبوں کے جنازوں میں بھی، لیکن کسی غریب سے غریب کا جنازہ بھی دیکھا ہے جو ایک دفعہ قبرستان پہنچ چکا ہو اور وہاں کہا جائے کہ یہاں دفن ہونے کی جگہ نہیں واپس آئے، اور وہ جنازہ گھر میں واپس آ. یہ مظلوم اور مسموم حسن بن علی کا جنازہ ہے کہ جنازے پر مسلمانوں نے تیر مارے ہیں. اب میں عرض کروں، کچھ باتیں ہیں کہ جو مفہوم روایت ہے، زبان حال ہے. جب یہ جنازہ گھر پہنچا ہو تو سفید کفن سرخ ہو گیا ہوگا. شہزادی زینب نے کوئی آگے بڑھ کے کہا بھیا یہ کفن سفید تھا سرخ کیسے ہو گیا؟ کہ بہن زینب امت نے تیر مارے ہیں. کتنی مظلومہ ہے بی بی زینب. ایک بھائی کے جنازے پر تیر لیتے، ایک بھائی کا جنازہ تیروں پر دیکھا. کہوں گا اے بی بی مدینہ میں ایک بھائی کے جنازے سے تیر نکال لیے. جملہ پھر کہہ رہا ہوں، مدینہ میں حسن کے جنازے سے تیر نکال لیے، کربلا میں حسین کے جنازے سے تیر نہ نکال لیے. بی بی کا شاید جواب یہی ہو کہ مدینہ میں زینب کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے. جو مسائل پہ بہت سارے. کربلا میں وہ بہن اپنے بھائی کے لاشے سے کیسے تیر نکالے جس کے ہاتھ گردن سے بندھے. پیکا برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، امت مٹا رہی ہے آثار پنجن. اے میرے مظلوم مولا حسن، امت مٹا رہی ہے آثار پنجن کے. بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے 72. ہائے شہزادہ قاسم نے اپنے بابا کے دل کے ٹکڑے چنے. بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے 72، ٹکڑے 1000 ہوں گے قاسم تیرے بدن کے. اللہ اکبر. ماشاءاللہ سبائے بلند ہو رہی ہیں، رونے کے لیے تشریف لائے ہیں. آج میں کہوں گا حسین خالی کربلا سے نہیں آئے، آج حسن بھی آئے ہیں مدینہ سے اپنے بچے کا بوسہ لینے کے لیے. ایک دادی فاطمہ الزہرا آئی ہے، میرے قاسم کا بوسہ. اللہ اکبر. میں کہوں گا شہزادہ قاسم، آپ میں اور آپ کی دادی فاطمہ الزہرا میں بڑی شباہت ہے. آپ کا لاشا بھی پامال ہوا
اور زہرا میں کیا عرض کروں، روایت سنا دیتا ہوں چلو، تاکہ یہ نہ لگے کہ میں نے کچھ جوش خطابت میں تو نہیں بڑھا دیا. روایت سنو. وَأَخَذَتِ النَّارُ فِي خَشَبِ الْبَابِ، سیدہ کے دروازے پر لکڑیاں جمع ہونا شروع ہوا. پڑھ لینے تو آج مجھے بیوی کا ذکر ہو جائے. ہمیشہ کہتے ہو کہ حسین کے مسائل ہے، بی بی فاطمہ پرسہ لینے آئی ہیں. آج تھوڑی دیر کے لیے سمجھو کہ فاطمہ کے مسائل ہیں، حسین کربلا سے پرسہ لینے آیا. وَأَخَذَتِ النَّارُ فِي خَشَبِ الْبَابِ وَإِدْخَالِ قُنْفُذِ يَدَهُ، ایک لعین نے ہاتھ اندر بڑھایا. یروم فتح الباب، زور سے دروازے کو دھکا دیا. حتی اصاب بطن حجران، کہ وہ دروازہ شکا کے سیدہ پر لگا. وَهِيَ حَامِلَةٌ بِالْمَوْسِلِ لِشِدَّةِ الشُّرْبِ، جبکہ بی بی حضرت موسد نے 6 ماہ سے انہوں نے دروازے کو دبانا شروع کیا. اللہ اکبر. ایک شفیع کہتا ہے مجھے رسول زادی پر رحم آیا ایک لمحے کو، لیکن علی کے ہاتھوں میرے بزرگوں کا قتل مجھے یاد آیا. میں نے اپنا پیر دروازے پر رکھا، لوگ سیدہ کے اوپر سے گزر رہے تھے. بی بی کی صدا آئی، فَخُذِينِي فِزَّا، اے فِزَّا مجھے سنبھال لینا، میرا محسن مار دیا گیا. جزاک اللہ جزاک اللہ. حق یہی ہے، حق یہی ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا کا ایسے ہی کیا ہے. سیدوں آپ کی ماں ہے بی بی فاطمہ. جب بچوں کے سامنے ماں کا ذکر ہو، اب میں نہیں پڑھوں گا. کس نے ہاتھ اٹھایا؟ فاطمہ الزہرا. پڑھ لینے دو مجھے. اب تو شبیں ہی ایسی ہیں، اب تو شبیں ہی ایسی ہیں. مصائب یہاں پر ختم تو نہیں ہوئے. علی کی گردن میں رسی باندھ کر جیسے ذبیحے کو کھینچ کے لے جاتے ہیں نا، اللہ نے صبر علی جیسے ذبیحے کو کھینچ کے لے جاتے ہیں، ویسے علی کو لے کر مسجد میں علی کی گردن پر تلوار رکھی ہوئی تھی. بیعت کرو. بی بی زہرا جیسے ہی غش سے فاقہ ہوا فوراً فضا سے پوچھا این ابو الحسن، ابو الحسن کہاں ہے؟ سبحان اللہ. بی بی آپ کا پہلو شکستہ تھا لیکن فکر تھی علی کی. کل بی بی علی کو مسجد میں لے گئے تاکہ بیعت کرے علی سے. یقین جانو اسی کیفیت میں بی بی اٹھی، آئی مسجد کے دروازے پر، کہا ابو الحسن کو چھوڑو ورنہ ابھی بددعا کر لو گے. سلمان فارسی کا بیان ہے کہ مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی اور خوف ہوا کہ مسجد گر جائے گی. یہاں پر اتنا خوف ہوا کہ لوگوں نے چھوڑ دیا علی کو. میں آ گیا کربلا تک، تمہیں خدا حسین کا واسطہ ہے. ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے بی بی، مدینہ میں ایک حجت کی گردن پر تلوار تھی، آپ بچا لائی. کاش کوئی کربلا میں ہوتا. وہ شیور جانے سے ڈالا صدر شیور حسین کے سینے پر تھا. وَضَرْبَتَنْ مِنْ ضَرْبَتٍ، حسین پر ضربتیں لگ رہی تھی، کوئی نہ تھا تو حسین کو بچا. جب شہزادہ قاسم کو بھیجا تھا نا، سبحان اللہ کیا ہائے ہائے. آپ یقین جانے میں آپ کو میں نہیں بتا سکتا میرے دل کی کیا کیفیت ہو رہی ہے. بس مولا نے ڈیوٹی، ہم سب ایک ہی طرح ہے نا، ڈیوٹی لگائی. آپ نے سن کے رونا ہے، میں نے پڑھ کے رونا ہے. ہاں سب شریک سفر سزا ہے نا. جب قاسم کو بھیجا تھا نا تو امام حسین نے شہزادہ قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا تھا. کہا چچا یہ آپ نے چاک کیوں کیا؟ کہا بیٹا یہ یتیموں کی نشانی شاید کسی کو دیکھ کر تجھ پر رحم آ جائے کہ تو یتیم ہے. یتیم ہے امام حسن علیہ السلام کا والدہ ہے. شہزادہ قاسم چلے، بے پناہ رجس پڑا، بے پناہ جنگ کی. عمر سعد ملعون نے کہا یہ حسنی شیر ہاشمی شیر کھیل کر مارو. لیکن ایک جملہ سن لینا، ازرق کے شامی بڑا پہلوان ہے نا، 7 بچے آئے تھے اس سے، پہلا بیٹا، دوسرا بیٹا، تیسرا، سب کو واصل جہنم کر دیا. اب امام حسین
रेत के टीले पर है, कासिम को देख रहा है। बीबी फिजा ने दर खैमा से देखा तो हुसैन के चेहरे का रंग बदल गया। हजरत के शामी और इमाम हसन का बेटा मौला हुसैन पलटे दर खैमा पर आए। का बहन ज़ैनब कासिम की माँ से कहना, एक अरब का बड़ा नामी गिरामी पहलवान आया है कासिम के मुकाबले। माँ की दुआ बच्चे के हक में कबूल होगी। माँ से कहे कि बच्चे के हक में दुआ करे। और ये अजब जुमला, ये दिल को चीर देता है अगला जुमला। वैसे तो मैं फिक्र ना करता, लेकिन वो आया है तो खाना खाकर आया है, वो आया है पानी पीकर आया है। मेरा कासिम 3 दिन का भूखा प्यासा है। माँ से कहना कासिम के हक में दुआ करे। बीबी उम्मे फरवा ने मुसल्ला बिछाया। कभी भी मैं दुआ करती हूँ, तुम आमीन कहो। ऐ याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले, मेरे बच्चे को बता क्या माँ के दिल की दुआ थी। अभी दुआ खत्म, रुक जाना अभी दुआ खत्म ना हुई थी, मुझे पढ़ लेने दो। देखो मुझे पढ़ लेने दो, मोमिनीन रो रहे हैं, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। कहा कि मैं सुनना अभी खत्म नहीं हुई थी दुआ। कासिम ने तह तय कर दिया, लश्कर ने घेर के मारना शुरू किया। कासिम की पसलियों पर वार हुआ, कासिम को जमीन पर गिरा दिया। कासिम का कातिल चाहता था कि कासिम का सब तन से जुदा कर दे। हाय हाय हाय, हुसैन बड़े लश्कर कातिल को बचाने आया। दरमियान में कासिम का लाशा था, घोड़ों